اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ الانعام کے 16ویں رکوع کی چند آیات جو 136 تا 145 آیات پر مشتمل ہیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ سورہ انعام کی یہ آیات جو ہیں
یہ اس سورے کا مرکزی مضمون متعین کرتے ہیں۔ اس سورے کا جو مرکزی مضمون ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، وہ یہی تھا، یعنی شرک کو نگیٹ کرنا۔ لیکن شرک کو نگیٹ کرنے کے لیے جب تک ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تو نگیٹ کیسے کریں گے؟ بلکہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک کا اصل لب لباب جو ہے توحید پر، لیکن توحید کو ہم شرک کے بغیر نہیں پہچان سکتے۔ یہ بات میں نے بتائی تھی، جیسے کہ دن کو ہم رات کے بغیر اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور رات کو دن کے بغیر نہیں پہچان سکتے، ایسے ہی توحید کو شرک کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے۔ عربی مقولہ میں بار بار آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کی حقیقت اس کے کنٹراڈکشن سے معلوم ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ سے پتہ چلتی ہے۔ تو شرک کی حقیقت توحید سے، اور توحید کی حقیقت شرک سے، یعنی توحید اصل ہے، اس کی حقیقت شرک سے پتہ چلتی ہے۔ تو شرک کیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نگیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نگیٹ کیا تو بتایا شرک یہ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اور آج بھی نہیں سمجھتے، بڑی بدقسمتی تو یہ ہے، اور مسلمان ہو کر نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی وضاحت فرما دی، غور کی، اس کے باوجود بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بہت سی جہالتیں آج بھی پائی جا رہی ہیں شرک کے تعلق سے۔ جیسے میں عرض کر دوں، شرک کے تعلق سے اگر یہ بات ویل نون اور ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش کرنا شرک ہے، لیکن ہم یہ بارہا بھول جاتے ہیں کہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے بجائے کسی اور کا حکم ہم اللہ کے حکم کی برابر مان لیں، اور اس میں وہ لوگ ہوں جو دین کہ احبار یا رہبان یا ٹھیکیدار یا مجاور یا فلاں فلاں لوگ، اور وہ یہ کہیں کہ یہ چیز ایسے ہو، یہ چیز ایسے ہو، یہ چیز ایسے ہو، یہ چیز ایسے۔ آپ نے دیکھا آج کی آیات میں یہی بات تھی۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، فلاں چیز ایسی ہے اور فلاں چیز ایسی ہے، یہ سب انہوں نے من گھڑت ایک قانون بنایا، ایک سسٹم بنا دیا ہے، پورا انسٹیٹیوشن آف پولیتھیزم ہے۔ پولیتھیزم شرک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک مایا جال ہے۔ اس مایا جال کے مطابق وہ لوگوں کو اس میں اپنے دام میں، اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، میں عرض کر دوں۔ بدقسمتی سے سادہ لوگ جو ان کے پاس آ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ اللہ کے نام سے ہر زمانے کے مشرکین، اللہ کا کوئی انکار نہیں کرتا، مشرک کبھی انکار نہیں کرتا۔ مشرک کے معنی یہی ہیں کہ وہ اللہ کو مان کر کے کسی اور خدا کو مانتے ہیں۔ شرک کے معنی یہی ہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ شرک کے معنی یہی ہیں اللہ کو سب سے بڑا خدا سمجھتے ہیں، پھر اس کے باوجود دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں۔ کائنات کا خالق اللہ کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود دوسرے خداؤں کو پرستش کے لیے، ان کے سفارش کے لیے وغیرہ مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہاں سے آئی بات ہے؟ نظر نیاز چڑھانے میں ایک تو اللہ کا حق ہوتا ہے، دنیا میں ہر زمانے میں دیتے ہیں، ہر زمانے میں اللہ کے حق کو وہ لوگ بھی مشرکین جو تھے وہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں پر، جو اچھے کام دنیا میں آج سمجھے جاتے ہیں غریبوں کے لیے، مسافر، وہ بھی اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک حصہ جو ہوتا تھا نظر و نیاز والا، وہ صرف مجاوروں کو پہنچتا تھا، آج بھی پہنچتا ہے، پروہتوں کو پہنچتا تھا اور آج بھی پہنچتا ہے۔ غیر مسلمین میں پروہت ہے، اگر پریسٹ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے یہاں مجاور بیٹھے ہیں۔ نظر و نیاز کا ایک حصہ جو ہے، اگر مجاور ویسے نہیں لیتا تو انڈائریکٹلی لیتا ہے، یعنی اس قبر پہ چڑھاوا آتا ہے یا اس بت پر چڑھاوا آتا ہے، اس کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ کو پتا ہے ساؤتھ میں بڑے بڑے ٹیمپلز ہیں کہ ہمارا ہندوستان وہ خرید لیں۔ ساؤتھ میں اتنے بڑے بڑے ٹیمپلز ہیں، اتنا سونا ہے ان کے اندر، اتنا سونا ہے، وہ ہمارے ہندوستان کی سرکار کے سارے کم سے کم 5 سال کا یعنی پورا GDP خرید سکتے ہیں، اتنا مال ہے ان کے پاس، ارب روپیہ ہے ان کے پاس، آپ کو پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تھوڑی، یہ تو ان صاحب کا نام میں نہیں لوں گا، یہاں پر مسجد میں اچھا نہیں لگ رہا، ان کا ہے یہ، لیکن جاتا کہاں ہے آپ کو پتا ہے؟ تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ جاتا ہے ان مجاوروں کو، پروہتوں کو، پریسٹ کو، اور انہوں نے اس طریقے کا ایک نیا جال بنایا ہوا ہے کہ سارے سادہ لوگ اس زمانے میں آتے رہیں۔
پڑھاتے ہیں. یہ ہے شرک کہ اللہ کا حق جو غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ویلفیئر میں، انسانوں کی ہیومن ویلفیئر میں، اچھائیوں میں، بہترین جگہوں پر استعمال کیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ تو لیتا نہیں. ظاہر ہے قرآن خود بھی کہتا ہے کہ تمہاری قربانیاں، اس کا خون اور گوشت تو ہو ہی جاتا، وہ تو تمہاری نیت جاتی ہے، وہ کچھ نہیں جاتا. لیکن ان پروہتوں نے یہ کہا اور ایسا مایا جال بنایا. اس کا پوری تفصیل آپ کی عنایتوں میں آپ نے محسوس کی ہے، ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کر کے بتایا. اب اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات شروع جو کی گئی ہے وہ ایسے ہے، بڑی پیاری سی بات ہے. فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. انہوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. اب یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کہتے تو بیچارے یہاں پر مشرکین ہی ہیں، ہم آپ جیسے لوگ، لیکن ان کو کہلوایا کس نے ہے؟ وہ لوگ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے سب سے بڑے رہنما یہی ہیں. میں اپنے لفظ میں اپنی زبان میں کہہ دیتا ہوں تو آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، بہرحال مذہب کے ٹھیکیدار میں کہہ دیتا ہوں تو غلط بھی نہیں کہتا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ میں لے لیا نا ٹھیکہ مذہب کا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جنت دے دیں گے، جنت کا پروانہ ہی بانٹ دیتے ہیں وہ لوگ. کرسچنز میں آپ کو ہیونس کا پروانہ بانٹا جاتا ہے، $5، $10، £5، $10، £75، £100. کون سی والی جنت، کون سا والا جنت آپ کو چاہیے؟ اسی قسم میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جائیے یورپ امریکہ، آپ کو پتہ ہوگا، کرسچن میں جائیے، کیتھولکس میں جائیے، آپ دیکھیں گے بالکل ایسے بٹتا ہے سامان. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جنت کا پروانہ بھی بٹتا ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ اللہ کا شکر ہے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. لیکن آپ بھی ذرا اجمیر شریف کی طرف چلے جائیے گا، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کو بھی جنت کا پروانہ مل جائے گا. آپ کو پیسے آپ دیجیے، جنت کا پروانہ وہاں ملے گا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. کلیئر شریف جائیے آپ، اجمیر شریف جائیے آپ، ایسے بڑے بڑے مزاروں پہ چلے جائیے، وہ باقاعدہ آپ کو جنت کا پروانہ دیں گے. آپ ان کو جیسے آپ پیسہ دیں گے اسی لحاظ سے آپ کو جنت کے آپ کا بڑا بڑا درجہ ملوا دے گا. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہم سب لوگوں کو. تو کہا اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ کھیتی اللہ کی، اللہ کے لیے خود اس کی پیدا ہوئی کھیتی اللہ کی، مویشی اللہ کے. لیکن انہوں نے کھیتی کا حصہ اللہ کے سوا کچھ لوگوں کو دے دیا، اور کچھ مویشیوں کا کچھ حصہ اللہ کے سوا دوسروں کو دے دیا. قرآن نے پہلی بات کہہ دی کہ یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ یہ اللہ کا ہے، یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ مانتے ہیں ان سب کا مالک، ہم سب کا مالک اللہ ہی ہے. اس کے باوجود بذام خود لکھا ہے لفظ، بذامہم، اپنے زوم کے مطابق، اپنے خیالات میں، اپنے من گھڑت خیالات کے مطابق ان کا خیال یہ ہے. لیکن من گھڑت ان کا خیال نہیں ہے، ان کو تو پروہتوں نے، پریسٹس نے، مجاوروں نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے ہاں میرے ہاں کام کرنے والیاں آتی ہیں نان مسلم، وہ برت رکھتی ہیں. ہر زمانے میں الگ قسم کا برت ہوتا ہے ان کا. کسی میں دودھ پی لیتے ہیں، کسی میں نہیں پیتے، کسی میں پھل ہی کھاتے ہیں، کسی میں پھل نہیں کھاتے، کسی میں فلاں دوپہر تک کھاتے ہیں، کسی میں شام تک کھاتے ہیں، کسی میں یہ کرتے ہیں، کسی میں وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ فلاں والا برت ہے. ارے بھیا یہ کہاں سے لگایا تم نے؟ وہ سب اوپر والے بتاتے ہوتے ہیں. آپ بیچارے وہ کہنا رہے ٹیمپل کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈومین جو ہوتے ہیں، وہ سب بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ کرو، یہ والا برت وہ والا ہے، اور یہ والا برت یہ والا ہے، اور یہ والا برت یہ والا ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پر ہے. اب یہاں پر ان نظر و نیاز کی بات چل رہی ہے جو دی جاتی تھی ان کو. تو بذام خود یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے حصہ، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، خود کہہ دیتے ہیں. اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے جو ان کی کھیتی میں زراعت ہوتی تھی، کلٹیویشن ہوتے تھے، کراپس آتی تھی، پڑتی تھی، اب اللہ کے پانی سے اس کے، تو اس میں باقاعدہ وہ یہ کرتے تھے، حصہ بنا دیتے تھے. وہ لوگ کھیت کے اندر باقاعدہ حصہ بنا دیتے تھے. ہم سے زیادہ اچھے تھے معاملے وہ لوگ، ہم سے زیادہ مذہبی تھے وہ لوگ، بہت مذہبی تھے معاملے میں. یعنی کھیت کا حصہ اس میں ایسا کرتے تھے کہ یہ والا حصہ اس طرح سے نشان بنا دیتے تھے، یہ خدا کا حصہ اس میں ہے، اور یہ حصہ جو ہے ان کے شریکوں کا ہے، اور یہ ہمارا والا حصہ ہے. 1/10 عشر کا آپ کا تصور آپ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دیا. یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے. عشر 10واں حصہ، اور 20واں حصہ. 10واں حصہ وہ جس پہ اللہ کا پانی ہے. ہم نے اپنے آبپاشی نہیں کی، اریگیشن ہمارا نہیں تھا، سسٹم اللہ کا تھا. عشر
ورنہ 20واں حصہ اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے کھیت پر، ہے نہیں؟ اب ان کے ہاں باقاعدہ اس کو حصہ بنا دیا جاتا تھا میلے لگا کر کے، اور اس میں سے ہوتا یہ تھا، اب یہی بات تو ہے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو، ہوتا یہ تھا ان میں سے پانی اگر چلا گیا ادھر سے ادھر کو، اللہ کے حصے میں سے ادھر کے حصے میں چلا گیا، اب ان کے خیالات تھے کہ اللہ کے حصے میں سے چلا گیا تو جانے دو، مال جا رہا ہے جانے دو، لیکن شریکوں کے حصے میں سے چلا گیا ادھر کو تو نہ، یہ نہیں چلے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے، ارے اللہ میاں ناراض ہو جائے گا، اس کے تو فکر ان کو نہیں تھی، کہتے اللہ میاں بڑا کریم ہے۔ آج نہیں کہتے ہم لوگ، وہ بھی یہی کہتے تھے، ایگزیکٹلی وہ یہی کہتے تھے، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ کہتے تھے اللہ تو کریم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا ہمیں، لیکن یہ معاف نہیں کریں گے، ان کا غضب ہمارے اوپر آ گیا تو ہمارے بیوی بچے سب گئے۔ کیا آج مشرکین یہ نہیں کہتے؟ یہی بدقسمتی ہے۔ یہ وہ حصہ دیتے تھے، اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی حصہ پہنچتا ہے، وہ بات نہیں حصہ، یعنی وہ پیسہ یا کھیتی یا غلہ یہ جو تھا وہ ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا، وہ ٹرانسفر ادھر ہو جاتا تھا۔ اور ٹرانسفر کیسے ہوتا تھا؟ آپ سنیے، اگر ایسا ہوا خشک سالی ہو گئی، کم غلہ ہوا، اب اس میں پریشانی ہوئی تو اب وہ اس کے اندر وہ کٹوتی کرتے تھے تو اللہ میاں والا حصہ رہا کر لیتے تھے، اللہ میں تو بڑا کریم ہے یار، ہم تو بات، مگر اتنے گھبراتے تھے کہ شریکوں والا حصہ وہ کم نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ پوچھیں کہ شریکوں کا حصہ جاتا کہاں ہے؟ میں پھر عرض یہی کر رہا ہوں، بتائیے کہاں جاتا؟ پروہتوں کو۔ تو کس کا مایا جال تھا یہ بنایا ہوا کہانی؟ ہے کہ نہیں؟ عقل، سمپل سی عقل لگا دیے، عقل میں آ جاتی ہے بات، مگر بیچارے سادہ لا ہوتے ہیں، بات بیچارے بڑے سادہ لا ہوتے ہیں، ہم لوگ سب بڑے سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کا اتنا مایا جال ہوتا ہے، مذہب کے نام پر ہم لوگ جتنے اس میں آتے ہیں پھنستے ہیں، اتنا کسی اور چیز کے نام میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب سے محبت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، لیکن ان کے مایا جال میں کسی کے شرک کے کبھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے۔ پھر سنیے، آج ابھی ایک ہفتہ پورا نہیں ہوا ہے، دہلی میں 11 لوگ ختم ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے آکلٹ پریکٹسز کے بارے میں دنیا نے کہہ دیا، پولیس کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ خوب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ اپنی اولاد کو باقاعدہ کسی کے کہنے پر یا خواب کے کہنے پر یا فلاں کے کہنے پر وہ جو ہے وہ آتا ہے ان کا وہ مار ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے آج سے 14 سال پہلے ایگزیکٹلی کوئی بات بتائی، آج سے نہیں ہے یہ، یعنی کب سے ہے یہ بات ایسی۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا۔ یہ لوگ ڈرانے کے لیے، معاف کیجیے میں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ، یہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ کیا کرتے تھے، اتنا حوضہ بناتے تھے مذہب کو، اتنا ڈرا دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ کہتے تھے جب تک کہ آپ بھیٹ نہیں دیں گے اپنی اولاد کی، سنا تو یہ ناراض ہو گئے ہیں آپ کے فلاں حضرت، فلاں جن، فلاں یہاں کا آصف ابو تو فلاں جو تھا وہ ناراض ہو گیا ہے، جب تک ایک اس کو انسانی جان کی قربانی نہیں ملے گی، یہ لوگ سب کو مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو لڑکوں تک کو مار دیا کرتے، لڑکی کی تو بات میں آپ کا الگ بتاؤں گا، وہ الگ سسٹم تھا، لیکن لڑکوں کو مار ڈالتے تھے۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا اور آپ بھی اخباروں میں پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اس مذہب کے نام پر ان لوگوں نے یہ جو ہوتے ہیں، جسے یہ کیا کہتے ہیں لوگ، اس کے لیے لفظ آتا ہے، یہ لوگ ہندی میں جو کرتا ہے یہ تانترک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تانترک، بہت ہی انہوں نے بہت لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے، گمراہ کیا ہے، بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، یعنی خوشی قتل کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ دین کو مشتبہ کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیے، دین تو بڑا پیارا ہوتا ہے ہر زمانے میں، اللہ کا دین تو سب سے اچھا ہی دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ رہیں، تو زندہ رہیں، اچھے رہیں، صحت سے رہیں، خوش رہیں، اور وہ مرواتے ہیں۔ دین مشتبہ ہو گیا، سو کالڈ ریشنلسٹ، سو کالڈ یہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے کمیونسٹ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، بدنام کرتے ہیں کہ آپ کا دین، آپ کا مذہب یہ کہتا ہے۔ دیکھو
دین تو ایسی چیز ہے، آپ دین تو کٹوا دیتا ہے، مرواتا ہے، دین تو اپنی اولاد کو قتل کرواتا ہے۔ دیکھیے صاحب ہو رہا ہے، تانترک کے نام پر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن میں کہی۔ یہ 1400 سال پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، 14 سال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اتنی بڑی جسارت کر لینا کہ اپنی اولاد کو مار دے، جب تک کہ اس سے اتنا ڈر نہیں ہوگا جس کو خدا کے نام پر خدا سمجھا جاتا ہے، تب تک انسان نہیں کر سکتا۔ نہیں خدا سے نہ ڈرے اور خدا کے علاوہ ان لوگوں سے ڈر جائے جو جن بھوت سو کارڈ وہمی چیزیں سپرسٹیشنز ہیں ان کے نام پر، توہمات کے نام پر آدمی کر لے، تو اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ اللہ تو کچھ نہیں، نعوذ باللہ، اور یہ بھوت جن پر ایک ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ اے نبی اکرم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایسا نہیں کرتا، لیکن ہم امتحان لے رہے ہیں، ہم ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ جو شرک کا پورا بازار گرم ہے، ہم چاہتے تو نہیں ہوتا یہ، لیکن ہم نے تو امتحان کے لیے دیکھا کون اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور کون صحیح اللہ کی معرفت حاصل کر کے صحیح اللہ کی عبادت و پرستش کرتا ہے اور حلال و حرام کو صرف اللہ تعالیٰ سے منسوخ کرتا ہے، اسی کے تعلق سے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ میں نے اس لیے بتایا حلال حرام جو ہے، یہ حلال حرام اب آگے اس سے ذکر آئے گا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ کہتے ہیں یہ جانور یہ کھیت محفوظ ہیں۔ اب دیکھیے دوسرا انداز ہے، دوسری بات ہے، شرک کا دوسرا طریقہ، یہ دوسرا ایک اور پہلو، محفوظ ہیں یہ کھیت، محفوظ ہیں یعنی مخصوص ہیں، یعنی ہم نے ان کو کسی نام پر باقاعدہ مخصوص کر دیا ہے۔ جیسے کہ جانور کو کسی فلاں فلاں کے نام پر آج بھی کسی بت کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ آج کل بھی یعنی کتنے سانڈ ہمیں نظر آتے ہیں اور جو کھلے ہوتے ہیں وہ بت کے نام پر یا کسی کے نام پر ہوتے ہیں، لیکن یہ دوسرے انداز سے کہتے ہیں۔ اب اس کے بھی طریقے 50 تھے وہاں پر، ہمارے یہاں اتنے نظر نہیں آ رہے، ہم لوگوں کو قرآن پاک جو ذکر کر رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کیا کیا طریقے ہوتے تھے اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ جانور اور کھیت، اب جانور اور کھیت میں اب دیکھیے ایک کی تفصیل بتائی، ایک کے بارے میں بتایا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ ہم کون ہیں؟ اب یہ ہم کون ہیں؟ یہ نہیں اللہ کے شریک، یہ ہے وہ بات کہ جس کو ہم کھلانا چاہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو ہی، یہ لوگ اسے کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، یعنی خود ساختہ، یعنی عجیب چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ عبرت ایسا ہے جیسے میں نے بتایا، تو اب بھائی کسی نے بتایا تمہیں عبرت ایسا ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے، ایک خیال ہے، ایک توہم ہے، ایک من گھڑت بات ہے، ان کے کچھ لوگوں نے بتا دی ہے، وہ چل رہی ہے، پرپیچویٹ کر رہی ہے لگاتار، اور وہ بھی پتہ نہیں کبھی کبھی لمبی بھی نہیں ہوتی اس کی، یعنی صدیوں سے پرانی نہیں ہوتی، بلکہ ابھی آپ 50 سال پہلے نہیں تھی وہ چیز اور ابھی ہو گئی ہے، ایک دم شروع ہو جاتی ہے کچھ چیزیں، صرف کا سر پیر نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، یہ تھا کہ ہمارے مخصوص ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جیسا کا چاہیں گے وہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ ہے فلاں کے نام پر، یا نام ہو یا نہ ہو، ایک نظر کر لی اور نظر کر کے یہ کہا کہ اس پر اللہ کا نام، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور چیزیں کتنی بڑی جسارت ہے کہ اس پر اللہ کا نام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اب میں اس کے طریقے بتاتا ہوں۔ اونٹ بہت بڑی سواری تھی عرب کی، لوگ حج کرنے کے لیے دور سے آتے تھے، حج ظاہر اونٹ پہ آتے تھے، خچر پہ آتے تھے، اس طریقے سے آتے تھے۔ تو خچر ہو تو کی باتیں نہیں کریے کیونکہ وہ تو جائز نہیں ہے ہمارے یہاں بھی، اونٹ جائز ہے ہمارے یہاں، حلال ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ تو اونٹ کے بارے میں کہنا، اس کی سواری ناجائز، کیونکہ نظر کا اونٹ ہے وہ، ناجائز حرام، کون کہہ رہے ہیں؟ اوپر والے بتا رہے ہیں۔ اور نام لینا بھی جائز نہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ بات مفسرین نے بتایا ہے باقاعدہ مثال لے کر کے، یعنی اس اونٹ پر بیٹھ کر کے لبیک کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لبیک میں اللہم کہا جا رہا ہے۔ جسارت غور کیجیے، یعنی اس اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کا نام لینا حرام کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کے پروہتوں کا اتنا بڑا مایا جنجال تھا کہ اتنی عقل نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کو، سادے لوگوں کو سیر سو رہے کہ کیسی بیوقوفی کی باتیں کرا رہے ہو تم ہم سے۔ تو کیا کرتے تھے وہ
کہتے تھے اس پر اللہ کا نام نہیں ہوگا، اول تو تم بیٹھو گے نہیں اس پہ، سواری نہیں کرو گے. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. پھر انہوں نے آج بھی سواری نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہاں بھی سواری نہیں ہوتی ہے اس پر. سواری نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نہیں کر رہے، بیٹھو گے تو اس پر اللہ کا نام نہیں لوگے، لبیک اللہم لبیک نہیں کہو گے، کچھ الگ الگ طریقے کی شرک. پھر وہ یہ کہتے تھے کچھ ایسے تھے کہ جن کی قربانی بھی کر سکتے تھے، وہ لوگ قربانی کریں گے لیکن اس پر اللہ اکبر نہیں کہو گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہ فلاں اللہم من کا اللہ کا، جب کہتے ہیں تیرا اللہ کا نہیں ہوتا فلاں کا، اس کا. یہ شرک بالکل واضح شرک ہے، بالکل کروڑ قسم کا شرک ہے. یہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لینا، سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ نہ کہنا، سواری پہ بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک نہ کہنا. یا رب کے یہ تمام باتیں بتا رہا ہوں، اس سے ملتی جلتی دنیا میں اور بھی شرک کی چیزیں ہوں گی. یہ تو قرآن مثالیں دیتا ہے، قیامت تک کے لیے مختلف قسم کی چیزیں آئیں گی، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا. اچھا ان سب کا حوالہ بناتے تھے اللہ کو، یعنی مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وہ اس کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کرتے تھے. ملت ابراہیم یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے یہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا میرا نام مت لو. سوچیے اب آپ کتنے جہالت تھی. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے وہ کرتے تھے، ایکسپلائٹ کرتے تھے یہ لوگ. تو کہتے تھے، کہا اللہ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. افطرا پردازی ہے جھوٹ، ایسی جھوٹ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ایسی افطرا ہے، یعنی بالکل من گڑھت ہے. من گڑھت کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے. اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ، اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں، لاجیکل سمپل سی بات ہے. یعنی اللہ ہی کے نام پر اللہ کی باتوں کو جو ایکسپلائٹ کیا جائے کہ نہیں اللہ نے یہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے. سوچیے اللہ نے نہیں چاہتا اس کا نام لیا جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس پر لبیک اللہم لبیک کہا جائے. سوچیے اتنے سیدھے سادے لوگ مشرک ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں، آج بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں. ہم سب اگر جائیں گے قریب تو پتہ چلے گا ایسے ہی ہوتے ہیں مشرک. کبھی کبھی ہم بھی ہوتے ہیں، ہم بھی نہیں پہچان پاتے. میں نے بتایا بات یہی کہہ رہا ہوں، ہم بھی اس میں پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا. اب اگلی بات سنیے، شرک کا ایک اور طریقہ، شرک کی ایک اور شکل. میں نے بتایا جب تک شرک کو نہیں سمجھیں گے ہم توحید نہیں آئے گی، ہم توحید نہیں سمجھ سکتے. شرک کی شکلیں معلوم نہیں ہوں گی جب تک پتہ نہیں. اب شرک کی ایک اور شکل بتائی، وہ بھی جانوروں کے تعلق سے بتا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. بالکل ایسے ہی بیوی کی صحنت، 22 کے کنڈے، یہ آج ہمارے ہاں ہوتے ہیں. رامپور اور بریلی چلے جائیے آپ کو دیکھیں گے. میں بچہ تھا تو میں وہاں سب کچھ دیکھتا تھا. بیوی کی صحنت کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی کنڈا بہت تازہ ہوتا تھا، اچھا مطلب بالکل نیا ہی ہوتا ہے سر کنڈا. تو اس میں بالکل آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی وہاں رہے ہیں، اس کے اوپر بہت اچھا صاف ستھرا کپڑا رکھ دیا جاتا تھا. پردہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو لڑکے کی نظر لگ جائے، لڑکے کی نظر پڑ جائے. اور کہتے تھے ہم نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں مسعود یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ لڑکے نہیں کھا سکتے، کوئی لڑکی کھائیں گے، مرد عورتیں کھائیں گے. میں بتا رہا ہوں میں اپنی پھوپھی کے گھر رہتا تھا. میں نے تعلیم جو پائی ہے رامپور میں، پھوپھی کے گھر رہ گئے 10 سال میں وہاں رہا ہوں، اور رامپور کو میں جانتا ہوں. رامپور بریلی کا ایک حصہ ہے. اس معاملے میں بریلی ہی ہے. بریلویت اتنی عام ہے، اتنی زیادہ کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے. بریلویت مت کہیے بھائی میرے، شرک کہیے. بریلوی بیچارے سیدھے سادے شریف، وہ بھی تو مسلمان ہیں. میں کیوں کہوں بریلوی خراب ہوتے ہیں؟ میں کہوں گا شرک ہے جو وہاں پر جو چل رہا ہے. کیوں صاحب میں کیوں کہوں بریلویت بری ہے اور فلاں چیز بری ہے، فلاں چیز بری. ہر شرک برا ہے، شرک ہے وہ برا ہے. کوئی کرے میں کروں، آپ کریں کوئی کرے، میں کیوں نام لوں ان کا کہ وہ لوگ غلط ہیں. مگر وہاں پر خوب رسم و رواج ہوتے ہیں. تو جانور کے پیٹ میں یہ مردوں کے لیے مخصوص، عورتوں پر حرام. اب اس کے بعد سنیے، آپ اس کی تفصیل کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں. لیکن اگر وہ مردہ ہو جائے تو دونوں اس کے کھانے. اچھا ان کے ہاں آپ کو پتا ہے کہ زندہ اور مردہ کی تمیز نہیں تھی، وہ مردہ بھی کھاتے تھے. اسلام آیا کہ میتہ کو حرام کیا. کتنی پیاری بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، کتنی عقل کی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے. مرنے کے بعد سب سے پہلے انفیکشن شروع ہو جاتا ہے.
پوٹریفیکشن شروع ہو جاتا ہے، اس سے سارے کے سارے اتنے جراثیم اتنے جرمز آتے ہیں، انسان خود اس کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ ذبح کا ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اندر خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے، کیونکہ خون میں سب سے زیادہ انفیکشن کے خطرات ہوتے ہیں، وہ سب نکل جاتا زیادہ، بالکل صاف پیور قسم کا گوشت ملے آپ کو۔ یہ طریقہ بتایا جس میں سب سے کم انفیکشن ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے، میں دو رائے نہیں، یہ سب سے زیادہ سائنٹیفک طریقہ ہے، وہ بہترین طریقہ ہے، دنیا جانتی ہے یہ۔ مگر ان کے ہاں اس زمانے میں کانسیپٹ یہ تھا، اور آج بھی آپ کے غیر مسلمین میں مردہ اور زندہ کا کوئی تصور ہوتا نہیں ہے بیچارے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں لاشوں کو کھاتے ہیں۔ لاشوں کو نہیں کھا رہے، میں سناتا ہوں آپ کو، آپ بھی کھا رہے ہیں۔ قصاب جو ہیں یہاں اتنے ذلیل ہیں، کچھ لوگ ایسے ذلیل ہیں وہ آپ کو مردار کھلاتے ہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، مردار کئی طریقوں سے کھلاتے ہیں آپ کو۔ ایک تو مردار یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، دوسرے یہ کہ گراوا پٹاوا مرا جس کو منخنقہ فلاں فلاں کہتے ہیں، وہ تب بھی کھلا دیتے ہیں آپ کو، یعنی وہ وہاں سے کینٹر سے گرا، وہ مر گیا وہیں پر، ٹرک سے گرا مر گیا وہ وہاں پر، جلدی سے آئے اس پہ جو ہے چھری پھیری اور آپ کو دے دیا، وہ مر چکا تھا، مردہ نہیں تھا آپ کا۔ مجھے بتائیے جب مردہ ہو چکا ہے وہ، اس کے بعد چھری پھیر دی تو مردہ نہیں کھلا رہے ہیں آپ کو؟ یہ کہانی ڈرامہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ، اور سب کر رہے ہیں۔ تو میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہوائی اڑا رہا ہوں، آپ یہی دیکھ لیجیے، یہی ہو رہا ہے سب، ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا سنبھال کے کھائیے، ذرا غور سے دیکھیے، فلاں دکان پہ معاملہ گڑبڑ ہے، فلاں دکان پہ دیکھا گیا ہے ایسا کہ وہ ایسا گوشت کھلاتا ہے، سب نے پکڑا بھی ہے، دیکھا بھی۔ مردار وہ کھاتے تھے، ان کے یہاں مردار اور مردہ اور زندہ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب اس میں فرق کیا تھا؟ شرک کا فرق سوچیے، وہ یہ تھا اگر وہ مردہ ہو گیا جانور اس کے اندر، یعنی وہ یہ تھا کہ اس کا پیٹ چیرتے تھے، پیٹ چیر کر کے بچہ جب نکلتا تھا، زندہ ہے بچہ تو ایک اس کی شکل تھی، اور مردہ ہے تو اس کے دونوں میں کھا سکتے تھے، اور یہ کہا ہے انہوں نے، کہا مردہ ہے اگر تو پھر دونوں کھا لیں گے، زندہ ہے تو نہ عورتیں نہیں کھا سکتی، مرد کھائیں گے صرف۔ اب یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا اس کے پیچھے یعنی فلسفی ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کچھ نہیں، کوئی لاجک نہیں، اس لیے کہ لاجک کو وہ بند کر دیتے ہیں تالے سے، اور ہماری عقل کے پر تالے ڈال دیتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں سوچتے۔ اس سے پوچھ لو کبھی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کہیں گے مذہب کے معاملے میں لاجک کی بات مت کرو، یہ کہتے ہیں مذہب کے معاملے میں لاجک کی بات مت کرو۔ ارے بھیا پورا کا پورا مذہب ہمارا لاجیکل ہے، ٹھیک ہے ہمیں کچھ باتوں پہ کوشچن نہیں کرنا ہے، لیکن یا جو کہانی مایا جنجال ہے اس پر تو کوشچن کرنا ہے ہمیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے، وہ سب باتوں کی اسے خبر ہے، اور کس کے طریقے سے آخر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، آخر میں جو تبصرہ ہوتا ہے کتنا سخت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہے ان لوگوں سے، یہ باتیں انہوں نے جو گڑھی ہیں اللہ ان سے بدل دے گا۔ اس سے پہلے کہا تھا، اس سے پہلے یہ آیتیں تھیں ان قریب اللہ انہیں افتراء پر دادیوں کا بدلہ دے گا، دونوں جگہ یہ کہا، اس سے پہلے والے بات میں بھی یہ کہی، اس بات میں بھی یہ کہی۔ اب سنیے آخری بات ہے، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو، کیا پیارا انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے کہ عقل ذرا سی بھی ہو تو انسان جو ہے سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے، اسے کہتے ہیں موعظت۔ دین میں جو موعظت ہے، یعنی تڑپ کے انداز میں جو بتاتا ہے دین میں جو محبتوں کا انداز ہوتا ہے، دین میں جو حکمتوں کے انداز ہوتے ہیں، وہ ہے انداز یہاں پر کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پر دعوی کر کے حرام ٹھہرا دیا۔ دو باتیں، ایک بات پہلے بتا رہا ہوں، کہا یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ جہالت و نادانی کی بنیاد پر تین طریقے سے وہ قتل کرتے تھے، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ عرب کے لوگ تین طریقے سے قتل کرتے تھے جہالت، ایک تو اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے قیامت کے روز اللہ رب کریم براہ راست مخاطب ہو کر پوچھے گا، اے پیاری بچی تجھے کس جرم میں مارا گیا، کیوں کاٹا گیا؟ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا ان سے جنہوں نے کیا، اس سے بات ہی نہیں کرے گا، کوئی بچی سے پوچھے گا تو کس جرم میں تجھے مارا گیا۔ یہ بچیوں کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، نہیں آج بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ اور لڑکیوں کو آر۔ آج بھی مسلمان بے حد
اچھا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بہت پیارے مسلمان لڑکیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جہالت میں اور جاہلوں میں آج بھی وہی بات ہے۔ جس کی 3 بچیاں ہو گئیں، ایسا اس کا منہ ہوتا ہے، ایسا گھبراتا ہے، ایسی پھٹکار پڑ جاتی ہے، اور آپ یعنی غیر مسلم ہیں تو آپ روزانہ ہی سننا ہے، اور روزانہ اخبار پڑھ لیجیے، روزانہ اخبار پڑھیے، اس کی 3 بچے تھی، 4تھی بچی ہو گئی، اس کو مار ڈالا۔ روزانہ سنیے، روزانہ اخبار آ رہا ہے، صرف لڑکیاں تھیں، تو لڑکیاں پیدا کرتی ہے، لڑکیاں پیدا وہ کر رہی ہے۔ جیسے میری سائنس، آپ کی سائنس، ہماری سائنس بتاتی ہے کہ میں زیادہ ذمہ دار ہوں اس کا بنسبت عورت کے پاس ایکس ہیں، صرف 2 کروموسوم دونوں برابر ہیں اس کے، میرے پاس XY 2 ہیں مردوں کے پاس، ذمہ دار میں ہوں 50% اس کا، وہ نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، عورت کے پاس ایکس ہے، وہ صرف ایکس ہی دے گی، میں ایکس کے ساتھ وائی بھی دے سکتا ہوں، ایکس کے ساتھ ایکس بھی دے سکتا ہوں، ایکس ہو گیا تو لڑکی ہوگی، XY ہو گیا تو لڑکا ہوگا۔ غور کیجیے، اس کا ذمہ دار میں ہوتا، اگر ہوتا تھا عقل کیا سائنس کے لحاظ سے کہتا تو، لیکن ایک جاہل یہ لوگ اس عورت کو ذمہ دار ٹھہرا کر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جلاتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور بچی کو بھی مارتے ہیں۔ تو میں نے بتایا، ایک کو آر سمجھ کر، ننگ و آر سمجھ کر ہمارا کوئی داماد ہوگا۔ راجستھان میں آج بھی ایسا تھا، ہمارے یہاں بارات نہیں آئے گی، پچھلے آج سے 3 سال قبل پہلے ایک بارات آئی ہے، پچھلے 50 سالوں میں سنا تھا آپ نے؟ آج سے چند سال قبل پہلی بارات اس علاقے میں آئی، انہوں نے بتایا، باقاعدہ اخبار میں آیا تھا، انہیں 50 سال سے کوئی بارات ہی نہیں آئی تھی وہاں پر۔ تو کیا لڑکی نہیں ہوئی تھی؟ جی ہاں، نہیں ہوئی تھی۔ تو کیسے نہیں ہوئی تھی؟ ایسے نہیں ہوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو فطرت ہے، اللہ کا جو نیچر ہے، وہاں 50% لڑکے اور 50% لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ بارات ہے نا، جسے کہتے ہیں بارات لڑکی کے ہاں آتی ہے، بارات نہیں آتی، لڑکی نہیں تھی۔ ابھی چند سال پہلے اس کو جو ریفارم ہوا، اس پہ انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا، ایک بات جو پہلی طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی باعث ننگوار ہے۔ ایک بات اور تھی جس کی بنا پر وہ باقاعدہ اس کو ایک جسٹیفائی بھی کرتے تھے۔ وہ جسٹیفیکیشن یہ تھا کہ وہاں پر شب خون مارتے تھے وہ لوگ، ڈاکو آتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی، لڑکیوں کو لے جا کے تو غلام بنا کرتے، یہ بالکل صحیح بات تھی۔ تو کہتے تھے میری لڑکی چلی گئی، یہ تو بہت میرے لیے بدنامی کی بات ہے، لہذا لڑکی میری ہونی ہی نہیں چاہیے، ننگوار ہے۔ تو لڑکی کو اس وجہ سے بھی کہ لٹیرے، قتل و غارت کرنے والے لے جائیں گے لوٹ مار کر کے لڑکی کو، میری لڑکی بھی نہیں وہاں جا کر غلام بنے گی، تو یہ اچھی بات نہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ یہ میری بدنامی ہوگی، میری لڑکی ہوگی تو بدنامی ہوگی، مجھے سر جھکا کے رہنا پڑے گا، سمجھے آپ کے نیچے رہ کے رہنا پڑے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ لوگ۔ ایک بات قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اولاد کو اپنے غربت کے، افلاس کے ڈر سے مت قتل کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ سورہ اسراء میں کہا، سورہ انعام میں کہا، کئی جگہ پر یہ آیت آئی، بس ذرا سا فرق ہے کہ ایاہم ہے پہلے، کہیں ایاکم پہلے، کہیں تم کو دیں گے پہلے، کہیں ان کو دیں گے پہلے، یعنی بلکہ حضور نے تو فرمایا ان کے تو فعل میں جو ملتا ہے، تو صحیح بات ہے۔ میاں رزق ہر ایک اپنی لے کے آتا ہے، پہلے خود اپنا رزق لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق پہلے ہی اس کا دے دیا، بنا دیا، رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تقدیر کے معاملے میں یہ بات بھی ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے رزق، جب آتا ہے یہاں پر آنے سے پہلے ماں کے شکم میں مادر میں بچہ ہوتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ میاں وہ تو بہت ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ہم کتنا رزق لے کے آئے ہیں، میں سمپل سے سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں، مجھے آج یہ ڈائبٹیز ہو گئی، بہت سے لوگوں کو ہوگی، میں شوگر نہیں کھانا ہے، شوگر نہیں کھانا ہے۔ مجھ سے وہاب صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل لکھا ہوا ہے لکھا ہوا پہلے سے، اب آپ کا ختم، کوٹا ختم ہو گیا، وہ کوٹا ہے ہر ایک کا لکھا ہوا۔ ایک سمپل سے میں ایگزامپل لے رہا ہوں، بات میں نے کہی رزق ہے، بہت سے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ہضم ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے کہا یہ چیز مت کھائیے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت سمپل سی بات ہے۔ تو رزق تو بالکل لکھا ہوا ہے، آپ زندہ بھی رہیں گے تو بھی رزق لکھا ہوا ہے، اور جس دن آخری ہے دن، اس دن تک آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا کچھ نہ کچھ، کیونکہ زندہ رہنا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کروائے گا۔ تو ایک چیز تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ یعنی صرف اس وجہ سے افلاس اور پاورٹی
ہے کی وجہ سے کہ پاورٹی نہ ہو، اور ہندوستان اور اس جیسے ممالک میں یہی لاجک چل رہی ہے، فیملی پلاننگ کے نام پر اس کے پیچھے صرف یہی لاجک چل رہی ہے کہ ملک غریب ہو جائے گا، زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہے، پاپولیشن کے بڑھنے سے ملک غریب ہو جائے گا۔ کیا کبھی کوئی بھی آنکڑا بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی وجہ سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں غلے کی کمی ہوئی ہے؟ دنیا میں اتنا غلہ ہوتا ہے اور ہے، اسی لیے امریکہ اپنے گیہوں کو سمندر میں بیچتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ افریقہ میں بیچارے لوگ بالکل بھوکے مر رہے ہیں، لیکن امریکہ کا بچہ نالائق وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے غلے کو جو ہے کیپٹلسٹک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ جو ہے نہیں بیچتا، پھینک دیتا، کیونکہ قیمت اس کو بنانی ہے، کنٹرول کرتا ہے قیمتوں پر۔ مصیبت یہ ہے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے یہ تمام چیزیں ہیں، طریقے آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم دیں گے تو دیں گے 10 روپے کی، نہیں دیں گے 5 کی۔ اس میں ہماری وہ ہے، یعنی وہ اپنا سسٹم بگڑ رہا ہے ہمارا۔ تو دوسری وجہ قتل کی، تیسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں فلاں تانترک کے کہنے پر بچوں کو مار دیتے تھے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ فلاں تانترک کے کہنے پر ہمارے آپ کے فلاں صاحب بہت ناراض ہو گئے، اس وقت صرف ایک ہی طریقہ ہے، تمہارے اوپر منحوسیت طاری ہوئی ہے، جو اس وقت جو سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کاروبار کو ٹھیک ہونے کا، بچے کو اپنا فلاں بیٹا جو ہے اس کو آپ جو ہے بھیٹ چڑھا دو۔ یہ 3 طریقے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا، ایک زندہ درگور کرنا اور لڑکی کا، دوسرے دونوں کو مارنا غریب غربت کے ڈر سے، اور تیسرا تانترک کے کہنے پر، مذہب کے ٹھیکیداروں کے کہنے پر، مذہب کے نام پر مروا دینا، کٹوا دینا، جو آج بھی ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں آج ہو رہی ہیں ایک طریقے سے۔ ایک راجستھان کا واقعہ ہے جس کو میں نے بتایا کہ 50 سالوں تک برات نہیں آئی تھی۔ دوسرا واقعہ وہ بتا رہا ہوں جو ہم سب فیملی پلاننگ کے نام سے کر رہے ہیں، تو تیسرا وہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں تانترک کے کہنے پر کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس کو کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا۔ اب سنیے دوسری بات، آخری بات ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق، انہوں نے کہا یہ حرام ہو، یہ حلال ہو، یہ جائز ہو، یہ ناجائز ہو، یہ مرد کے لیے، یہ عورت کے لیے، یہ فلاں ہو، یہ تو ابھی بتایا تھا میں نے۔ کہنے کہ یہ حکم صرف اللہ کے پاس تھا، حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا حق صرف اللہ کو ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص کو، جس ہستی کو، جس ذات کو یہ حق دیا جائے گا، یہ شرک ہے، وہ یہی خدا کا برابر ہم سے ٹھہرانا ہے۔ لیکن اس کو کوئی شرک نہیں سمجھ پا رہا ہے بدقسمتی سے۔ یہی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے، حرام و حلال کی کا حق جو ہے صرف اللہ کو ملا ہوا ہے، اس کو اپنی طرف یا کسی اور ذات کی طرف منسوخ کر دینا یہ شرک ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کبھی نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کتنا ہی بڑا گناہ کار، زناکار، بدکار، فلاں فلاں ہو، اس کو بخش دے گا، کیونکہ غیور ہے خدا۔ جیسے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے معاملے میں اتنا غیور ہوتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ دے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے فلاں کی، اور ہم سب بندے اللہ کے ہیں اور سب غیر اللہ کے بندے بن رہے ہیں، ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، غیور ہے بہت خدا۔ جیسے شوہر غیور ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ غیور ہے۔ قرآن پاک میں اور انجیل پاک میں اور اس کتب مقدسہ میں یہ تفصیل 12 ذکر کی گئی ہے۔ ہمارے قرآن میں ایسی تفصیل نہیں ہوتی، لیکن انجیل کو پڑھیے، حدیث علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دوسرے انبیاء کرام جو گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تفصیل بتائی ہے، ایگزیکٹلی ہے، اور اس کی ساری تفصیلیں فرمایا کہ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ یہ تمام باتیں کا ذکر ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو شرک کی جتنی شکلیں ہیں ان کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد ان سے دور رہنے کی، اور اس کے خلاف ایک آواز اٹھانے کی، اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ کے معاملے میں جو اللہ کی حدود ہیں وہ صرف اللہ رب کریم
نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے جو ہمیں تک پہنچائے ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صرف ہمارے لیے دو ماڈل ہیں، ایک ماڈل اللہ کی کتاب ہے جو کلام اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے، ایک ماڈل اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل ماڈل بنا کے بھیجا جو رسول اللہ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ نے بتا دیا وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔